1997 میں میں نے 1992 سے کمپیوٹر سیکھا تھا, لیکن 1997 میں نے اپنے بزنس شروع کیا تھا, اور بالکل آڈ بزنس تھا, کمپیوٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. میری ٹائرز کی شاپ تھی اور میں پنکچر لگاتا تھا. آپ یقین جانیں مجھے یعنی کہ میری محنت وصول جب فیل ہوتی ہے کہ جب مجھے کسی بچے کی ای میل آتی ہے یا کوئی میسج آتا ہے کہ سر آپ کی وجہ سے نا میں نوکری پہ لگا ہوا. یہ میرے لیے, یہ میری سمجھ لو میری فیس ادا ہو جاتی ہے اس پہ. یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر ہر طرح کا کانٹینٹ ملتا ہے. جس زمانے میں یہ سیکھ رہا تھا اس وقت یہ یوٹیوب نہیں تھا. الحمدللہ میں آج جتنی چیزیں پڑھا رہا ہوں میں نے فارملی کہیں سے کچھ نہیں پڑھا. ردی میں سے فوٹو شاپ کی کتابیں ڈھونڈ کے نکالتا تھا اور اس سے سیکھا ہے. اگر کسی لائبریری میں ایک کتاب خراب ہے تو آپ پوری لائبریری بند نہیں کرتے, اس کتاب کو نکال دیتے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, اردو پوائنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا. ناظرین, اس وقت پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیمز کی جو مختلف سائٹس ہیں انہیں بین کیا جائے یا نہ کیا جائے. حال ہی میں PUBG کو بین کیا گیا, اس کے بعد اسے بحال کر دیا گیا, اور اب یوٹیوب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ یوٹیوب کو بین کیا جائے یا نہیں کیا جائے. بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یوٹیوب کو بین کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسے یوٹیوبرز موجود ہیں, ایک ایسے ٹیچر موجود ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے دور حاضر کے مطابق روایتی نظام تعلیم سے ہٹ کر آن لائن کلاسز کا یوٹیوب پر آغاز کیا, اور پھر ان کو اتنی زیادہ پذیرائی ملی کہ اس وقت یوٹیوب پر ان کے 7.5 لاکھ کے قریب فالورز ہیں. ان کے طالب علم نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی مقیم ہیں, اور ان کا جو وے آف ٹیچنگ ہے اس کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیسے ان کے ذہن میں آیا, یوٹیوب کا خیال کیسے ذہن میں آیا, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ان کا اپنا پروفیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور نیکسٹ کہ یہ دیگر جو یوٹیوب پر ٹیچرز حضرات کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کیا کہیں گے. تو ان کا نام ہے عمران علی دینا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سر؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, بتائیے گا کہ آن لائن ٹیچنگ کا خیال کیسے ذہن میں آیا یوٹیوب کے اوپر بالخصوص؟ دیکھیں میں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. میں تقریباً سن 2000 سے ٹیچنگ سے وابستہ ہوں, اور بیسیکلی میں گرافک ڈیزائننگ میں ہوں, اور گرافک ڈیزائننگ کے ہی کورسز میں پڑھاتا رہا ہوں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں یا یونیورسٹیز میں. ہر بار ایک مسئلہ یہ آتا تھا کہ اسٹوڈنٹ کو ایک چیز پڑھاؤ اور اس کے بعد اگلے ہفتے جا کے ان سے ملو تو پتہ چلا کہ وہ پچھلی کئی ساری چیزیں بھول چکے ہوتے تھے, اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو ریپیٹ. ایک تو یہ مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم مجھے بہت دل چاہتا تھا میں اور بھی بہت کچھ پڑھاؤں, لیکن آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی میں لمیٹڈ نمبر آف کلاسز کی وجہ سے ہم سب کچھ ڈیلیور نہیں کر پاتے. ہمیں وہ کورس ایک آؤٹ لائن کو فالو کرنا پڑتا ہے, بس ہمیں وہ پوری کرانی پڑتی ہے. لیکن یقین جانیں اس کورس آؤٹ لائن سے بے تحاشا اور چیزیں زیادہ تھیں جو کہ مجھے پڑھانے کا دل چاہتا تھا, بٹ ٹائم نہیں ہوتا تھا. سو دین آئی کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ جی چلو یوٹیوب اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ ایک جگہ بچوں کو کنٹینٹ ملتا رہے گا. تو وہ تھوڑا سا کیجولی دماغ میں تھا, بٹ آفٹر ورڈس یہ چیز دماغ میں آئی کہ یار اب بہت ہو گیا. مطلب مجھے جو ایک ہنگر تھی نا پڑھانے کی, میں نے کہا اب ایک کام یہ کرتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ لے کے کور میں تو جاؤں گا نہیں, تو جانے سے پہلے دے جاؤ. تو بس یہ ایک خیال تھا کہ بس یار کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کا, جو ہے علم وہ بچوں میں بانٹ تو کام آئے گا. اس وقت نہیں خیال تھا کہ یہ اتنا کام آنے والے لوگوں کو. آپ یقین جانیں مجھے یعنی کہ میری محنت وصول جب فیل ہوتی ہے کہ جب مجھے کسی بچے کی ای میل آتی ہے یا کوئی میسج آتا ہے کہ سر آپ کی وجہ سے نا میں نوکری پہ لگا ہوا. یہ میرے لیے یہ میری سمجھ لو میری فیس ادا ہو جاتی ہے اس میں. آپ یقین جانیں میرا دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھنے جاتے ہیں, میرا دعویٰ ہے میں اس سے اچھا فری میں سکھاتا ہوں ماشاءاللہ. تو اب وہ قید ختم ہو گئی کہ جی یہ تعلیم جو گرافک ڈیزائننگ کی ہے یہ بہت ایکسپینسو رہی ہے اور ابھی بھی ہے. تو میں نے وہ بیریئر توڑ دیا ہے, اور وہ بیریئر ٹوٹنے سے یہ فائدہ ہوا کہ اتنے بچوں کو ماشاءاللہ سے روزگار ملا ہے, کہ بس میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہ دعائیں کافی ہے. صحیح. تو یوٹیوب کا آئیڈیا
کیسے ذہن؟ دیکھیں یوٹیوب کا آئیڈیا اس لیے آیا کہ ایک ویسے بہت سارے آن لائن پلیٹفارمز ہیں, یوٹیوب مجھے دکھا سب سے زیادہ ریلائبل, دنیا جانتی ہے یوٹیوب. آپ دیکھیں نا, آپ ایک اس طرح کی ویڈیو اسٹریمنگ کی بہت ساری سروسز ہیں آن لائن, لیکن اگر آپ ایک نیا آج کل اسمارٹ ٹی وی بھی بائی کرتے ہیں نا تو اس میں دوسری سروسز ہو نہ ہو یوٹیوب ضرور ہے. تو یوٹیوب کامن میڈیا ہے, ہر ایک کی ریچ میں, صحیح ہے ایک چیز. دوسری بات کہ یوٹیوب کے ذریعے مجھے یہ پتا تھا کہ میں صرف ایک باؤنڈری کے اندر نہیں رہوں گا. تو وہی ہوا کہ صرف پاکستان میں نہیں, میرے فالوورز جو ہیں, میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں انڈیا میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, نیپال میں, دبئی میں ہیں, سعودی میں ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. سو میں نے وہ جو ہے بیریئر توڑ کر کے آگے بڑھنا تھا, تو یوٹیوب واز دا بیسٹ چوائس. صحیح. تو کن مشکلات کا آغاز میں سامنا کرنا ہے؟ سب سے بڑی مشکل تو یہ کیمرے کو فیس کرنا تھا, کیونکہ دیکھیں ہم جب کلاس کے اندر پڑھاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, ایک انٹریکشن ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو 10 لوگوں کے فیڈ بیک سامنے آ رہے ہوتے ہیں, آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے. اب یہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اب جب اسٹارٹ کیا تھا نا تو یہ میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا کہ لینس کے اندر دیکھ کر کے بولنا ہے. پھر وہی جو مشکلات مجھے آئیں وہ یہ آئی کہ لائک اکوپمنٹ. تو میں نے یہی کیا کہ یار جو تھا اس سے شروع کیا. میں اپنے صرف فون سے ہی شوٹ کرتا تھا اور گریجولی آہستہ آہستہ جس طرح سے چینل گرو ہوتا گیا. تو یہ اسٹوڈیو جو آج آپ کو دکھ رہا ہے یہ ایسا نہیں تھا, یہ صرف یہ کمرہ سمجھ لیں ایک طرح کا اسٹور روم تھا اور فارغ کمرہ تھا, بالکل فارغ, کارپیٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا. بس یہاں پر ایک ڈیسک لگا کر کے, یہاں کرسی اور یہ پیچھے کی دیوار میرا بیک گراؤنڈ ہوتا تھا, فون لگا کر کے تو میں نے شوٹ کرنا شروع کیا تھا. آج اللہ کا شکر ہے 3 سال ہو گئے میرے اس چینل کو. سن 2017 میں ہی شروع کیا تھا جون میں, اور اس سال کے جون میں 3 سال ہوئے پورے. صحیح. تو اب جو آپ کو جو فیڈ بیک آ رہا ہے, آپ جہاں پر آج آپ کا چینل کھڑا ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہے یا اس سے کہیں اوپر ہے؟ اس سے نیچے. اچھا, اس سے نیچے. ہاں, اس کے میں ریزن بتاؤں. دیکھیں یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر ہر طرح کا کانٹینٹ ملتا ہے, لیکن ہاں میں نئے آنے والے کو جو یوٹیوب پر آنے والے ہوتے ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو 2 چیزیں دماغ میں رکھو. آئدر لوگ آئیں گے آپ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو یا تو کچھ سیکھنے آئیں گے یا انٹرٹین ہونے آئیں گے, یہ 2 ہی چیزیں چلتی ہیں. صحیح. تو ہمارے یہاں پر المیہ یہ ہے کہ سیکھنے آنے والے تھوڑے سے کم ہیں, انٹرٹین ہونے والے زیادہ ہیں. سو اگر میں ابھی یہاں پر کوئی پرینکس والی یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی تفریح والی کوئی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے نا تو اب تک میں شاید 2-4 ملین پہ پہنچا ہوا ہوتا, مگر میں نہیں پہنچ پاتا کیونکہ میرے میں وہ ٹیلنٹ ہے نہیں. صحیح ہے نا. لیکن جن میں ہیں ماشاء اللہ سے بہت ایکسیلنٹ کر رہے ہیں, بہت زبردست قسم کے تفریح والے چینلز ہیں, لیکن جو سکھانے والے ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں. میں کہوں گا کہ لائک بہت سارے جو فوڈ کے چینلز ہیں, خواتین نے اپنے گھروں سے شروع کیا ہوا ہے. آپ یقین جانیں ان کی گھر کی آمدنی شروع ہو گئی ہے. یہ یوٹیوب جو ہے نا اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی گھر کی آمدنی کا ذریعہ ہے. میرے خود میں میری پوری ایک طرح سے ایک اچھی سی سیلری آ جاتی ہے. سو ظاہر ہے جو آڈینس ہے ان کو پیسے نہیں دینے پڑتے, لیکن ہمارے ویڈیوز میں کچھ ایڈس چلتے ہیں تو اس کے پیسے ہم کما رہے ہوتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی زبردست قسم کا میڈیم ہے. صحیح. یوٹیوب کے علاوہ بھی آپ کہیں ٹیچنگ کر رہے ہیں؟ یوٹیوب کے علاوہ میں ایک یونیورسٹی میں وزٹنگ فیکلٹی ہوں, تو وہاں پر بھی میں پڑھا رہا ہوتا ہوں. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ایک انسٹیٹیوٹ میں تھا. میں جیسے بتایا کہ سن 2000 سے میں پڑھا رہا ہوں. تو آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس وقت جو ہے وہ اس کی اہمیت کس قدر ہے؟ اس وقت تو مطلب آپ بات ہی نہ کریں نا, مطلب یہ تو مسٹ ہو گیا ہے. آپ یقین جانیں جتنا لائک ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں میں جب پڑھا رہا ہوں تو اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت اچھے ٹائم پہ شروع کر دیا تھا چینل. اور اس وقت کرنٹلی جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں ہم ان کی کلاسز بھی آن لائن ہی لے رہے ہیں. سو آن لائن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ نیا نارمل ہے. صحیح ہے نا. اب یہ بہت زیادہ سب کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. میں ایون جو میرے کلیگز ہیں یونیورسٹی کے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ بھیا آپ لوگ اپنے چینلز بنا لو. اچھا مجھے پتہ ہے اس چینل سے ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ میں آن لائن کلاسز جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں موسٹلی یہی انہیں کنٹینٹ میں صحیح چیزیں ہوتی ہیں جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں. تو مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں سے کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری کلاس ہو گئی, آج جو ہم نے پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو تو میری یہ والی یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں یہ جا کر کے دیکھ لیں. تو بچوں کو ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے, وہ جب چاہے ریوائنڈ کر کے دیکھیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں آف لائن یا کلاس کے اندر کئی مرتبہ آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو سم ٹائمز بچے فیل کرتے ہیں گھبراہٹ
کہ اگر ٹیچر سے دوبارہ پوچھے تو وہ غصے میں نہ آ جائے یا کلاس والے کیا کہیں گے. آن لائن میں تو مسئلہ ہی نہیں بیٹا, ریوائنڈ کر کے جتنی بار دیکھنا دیکھتے رہو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح. تو آج کل جو ہے وہ پب جی کے بعد یوٹیوب کی بیننگ کے حوالے سے بھی بحث ہو رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہر چیز کے ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا نا. مثال کے طور پہ وہ ایک بڑی اچھی ایگزامپل آئی ڈونٹ نو, شاید آپ جانتے ہوں گے, ہشام سرور صاحب بہت ایکسلنٹ یوٹیوب پر وہ اپنا چینل چلا رہے ہیں, فری لانسنگ وغیرہ پڑھا رہے ہیں. ان کا میں ایک لائیو سیشن دیکھ رہا تھا. انہوں نے بڑی پیاری بات بولی کہ اگر کسی لائبریری میں ایک کتاب خراب ہے تو آپ پوری لائبریری بند نہیں کرتے, اس کتاب کو نکال دیتے. صحیح ہے نا. سو پورے یوٹیوب پہ سب کچھ خراب نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پورا یوٹیوب بند کر دیں. میں تو کہوں گا کہ دیکھیں یہاں سے اتنے لوگ جب پڑھ رہے ہیں, اتنے لوگ انٹرٹین ہو رہے ہیں, صحیح ہے, اتنے لوگ, میں کہتا ہوں کہ اچھا میں اس گھر میں جب سے شفٹ ہوا ہوں 3-4 سال ہو گئے ہمیں, ہم نے ابھی تک کہ کیبل نہیں لگایا. اسمارٹ ٹی وی لگا ہوا ہے, یوٹیوب پر ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, خبریں بھی مل جاتی ہیں, سب مل جاتا ہے, تو کیبل ہی نہیں لگایا. اب وہ یوٹیوب نہیں ہوتا تو شاید مجھے کیبل لگانا پڑتا. اچھا, آپ اس پروفیشن میں بائی چانس آئے یا آپ پہلے سے پلان تھا کہ میں نے ایڈیٹنگ کی طرف ہی جانا ہے؟ کچھ بائی چانس اور کچھ شوق. دیکھیں میں جو ہے بچپن سے تھوڑا سا انڈور رہا ہوں. میں مطلب باہر کھیلنے میں تھوڑا سا کمزور تھا. میں یہ سمجھ لیں میں اسپورٹس میں رہا ہی نہیں ہوں. اور ہاں گھر میں ظاہر ہے ہر بچہ کچھ نہ کوئی تو ٹائم پاس کرتا ہے. یہ تو میں ڈرائنگ کیا کرتا تھا. اچھا, تو ڈرائنگ ہو گیا, پینٹنگز ہو گئی, تو وہ چیزیں میرے ساتھ جو ہے نا شروع سے چلتی آ رہی تھی. کلر سے محبت تھی. اور جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا, جب اس چیز کو دیکھا, اچھا میں نے لائک 1992 سے میں کمپیوٹر کی فیلڈ میں گھس گیا تھا, لیکن اس وقت میں وہ جو 4 دوست جا رہے تھے سیکھنے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا. پتہ نہیں تھا کہ کیا سیکھنے جا رہا ہوں. وہ جو بھیڑ چال ہوتی ہے جو ہمارے یہاں ہر کوئی کرتا ہے کہ جی وہ فلانے نے کیا تو میں بھی کروں گا, تو میں بھی اسی طرح سے سیکھنے چلا گیا. تو میں پروگرامر بن گیا تھا. اینڈ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یار پروگرامر تو میں نہیں ہوں. میرا دماغ وہاں چلتا ہی نہیں تھا. ایون ہم جب گروپ میں پروجیکٹ کر رہے ہوتے تھے تو میں اپنا سافٹ ویئر کا دکھنا کیسا ہے میں وہ کر رہا ہوتا تھا پروگرامنگ. مطلب میں اس وقت بھی یوزر انٹرفیس ڈیزائن کر رہا ہوتا تھا. تو مجھے احساس ہوا جب بڑا ہوا, میں نے کہا یار یہ بھی تو ایک فیلڈ ہے, مطلب ڈیزائننگ بھی تو ایک فیلڈ ہے. تو میں آہستہ آہستہ آیا خود ہی, اور الحمدللہ میں آج جتنی چیزیں پڑھا رہا ہوں میں نے فارملی کہیں سے کچھ نہیں پڑھا. اچھا, میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, لیکن ہاں پڑھا ضرور رہا ہوں. یہ سب سیلف اسٹڈیز تھی. اور اس زمانے میں جس زمانے میں میں یہ سیکھ رہا تھا اس وقت یہ یوٹیوب نہیں تھا, اس وقت یہ گوگل بھی نہیں تھا. تو یہ کراچی میں کھوڑی گارڈن میں ہم جاتے تھے, پرانے رسالے میگزینس وغیرہ آتے تھے, ردی میں سے فوٹو شاپ کی کتابیں ڈھونڈ کے نکالتا تھا اور اس سے سیکھا ہے. 92 میں نہیں, یہ فوٹو شاپ پہ میں آیا ہوں تقریباً یہ سمجھ لیں 97 سے 98 سے سمجھ لیں پراپرلی. تو اس وقت کا میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت یوٹیوب وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا, تو ہمیں کتابوں سے ہی سیکھا ہے ہم نے. اب آج کے دور میں کہتا ہوں, میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت بلیسڈ ہو. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے آپ لوگوں پر کہ آپ لوگوں کو ہر چیز جو نا پلیٹ میں رکھ کے مل گئی ہے. آپ لوگوں کو اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. تو بس تھوڑی سی آسانی میں نے اور پیدا کر دی, یوٹیوب پر میں آ گیا. صحیح ہے, ماشاء اللہ. اس وقت آپ کے چینل پر جو ہے وہ کس قسم کا کانٹینٹ ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے میرے چینل پہ کوئی بھی اگر گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتا ہے, موشن گرافکس سیکھنا چاہتا ہے یا ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتا ہے, وہ آرام سے سیکھ سکتا ہے بالکل زیرو سے. مطلب اگر آپ کو اتنا آتا ہے کہ اگر آپ سمپلی کمپیوٹر چلا سکتے ہو تو وہ انف ہے. کوئی پریریکوزٹ نہیں ہے کہ آپ کو پہلے یہ چیز آنی چاہیے, نہ کچھ نہیں. آپ بالکل زیرو سے آئیں, اور تمام تر ویڈیوز کو میں نے ترتیب سے سیٹ کر کے رکھا ہوا, پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. آپ نے گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے, السٹریٹر پہ جائیں, پوری پلے لسٹ دیکھیں. گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ جتنی تھیوریز ہیں اس کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. دیکھیں مطلب پلے لسٹ میں نے اس طرح سے بنائی ہوئی ہے کہ جی آپ نے ٹولز سیکھ لیے, پھر اس کے بعد تھیوریز سیکھیں, پھر اس کے بعد ایک لیول اوپر آ کے آپ فوٹو شاپ سیکھ رہے ہیں. فوٹو شاپ میں بھی بگنرز, انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس لیول کی الگ الگ پلے لسٹ کی ہوئی ہے تاکہ کوئی بندہ کنفیوز نہ ہو, ایزیلی کوئی بھی بندہ فالو کر سکتا ہے. صحیح. جو کلاس کے اندر ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, وے آف ٹیچنگ, کلاس سے زیادہ اچھا, کلاس سے زیادہ اچھا, کیونکہ آپ اپنے پیس پر بیٹھے ہوئے.
آپ جب چاہیں ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تمام جو اسکلز ہیں نا, دیکھیں ڈگری اینڈ اسکلز کی ایک بڑی فضول کی قسم کی بحث بھی چلتی ہے. میں ایسا نہیں ہوں کہ میں کہوں گا کہ ڈگری بیکار ہے. ڈگری بہت ضروری ہے, بہت 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 زیادہ ضروری ہے, بیکاز ڈگری صرف آپ کو جاب نہیں دلاتی. ڈگری ہو سکتا ہے جاب نہ دلائے, صحیح ہے, ڈگری آپ کو سلیقہ سکھاتی ہے, لوگوں سے کس طرح بات کرنا ہے, آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, آپ کے اندر شعور آتا ہے, صحیح ہے. لیکن اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اسکلز آئیں. اسکلز والا کبھی بھوکا نہیں مرتا. جو خالی ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے نا, اب دیکھیں وقت کی ضرورت ہے کہ خالی آپ ڈگری نہ رکھیں, آپ ساتھ میں اسکلز ضرور رکھیں. تو میں اسکلز سکھا رہا ہوں, وہ اسکلز جن کے ذریعے اسٹوڈنٹس ایون یقین جانیں جاب نہیں ملتی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ گھر میں بیٹھیں آن لائن ارننگ کر لیں بھائی. اتنی ساری ویب سائٹس ہیں, ان کے لیے وہاں پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو فری لانس پروجیکٹس مل جاتے ہیں, آپ وہاں پہ کریں, کمائیں. آپ یقین جانیں بچیاں جن کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے لاکھ 1.5 لاکھ کما لیتی ہیں آرام سے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیسے سیکھیں, اپنے اسکلز کو پالش کریں, آن لائن جائیں, بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پر فری لانس کر سکتے ہیں آرام سے. مہینے کیا $500,000 کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت. لیکن ہاں آپ کے اندر لگن ہونی تو چاہیے نا. تو اگر جس کے پاس لگن ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کہاں سے سیکھنا ہے, تو میں بیٹھا ہوا ہوں, سکھا رہا ہوں. اچھا, ایک نارمل بگنر یوٹیوبر ہے, اس کو ایک نارمل ایڈیٹنگ چاہیے ہوتی ہے, اسے سیکھنے کے لیے جی ایف ایکس مینٹور کے اوپر کتنی کلاسز انہیں لینی پڑیں گی؟ دیکھیں ایک پلے لسٹ پوری بنی ہوئی ہے ایڈوبے پریمیئر کی, اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائی ہوئی بالکل زیرو سے. اگر شروع کی, ابھی آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک چینل نے کہا کہ میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ اپنے چینل کے لیے میں نے سیکھی عمران سر کی کلاسز دیکھ کر کے, اور تقریباً کوئی 8-6-7 کلاسز دیکھی اور میں نے ایڈٹ کرنا شروع کر دیا. تو بالکل بیسکس ہی ہے نا, 5-6-7 کلاسز اگر آپ دیکھ لیں گے آپ ایٹ لیسٹ اسٹارٹ تو ہو ہی جائیں گے. ہاں پھر دیکھیں بات ساری یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ اسپیشلائزیشن کریں, اس کے اندر مزید باریکیاں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یوٹیوب پہ آنا ہے نا, تھوڑی بیسک سی نالج لے لیں اور شروع ہو جائیں, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہتری تو آ ہی جاتی ہے. صحیح, رائٹ. ابھی آپ کو جو ہے وہ ایز اے موٹیویشن اسپیکر بھی جو ہے وہ انوائٹ کیا جاتا ہے, کیسی فیلنگس ہوتی ہیں؟ بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے. میں مگر اپنے آپ کو کبھی موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ میری لائف کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے کچھ بچوں کو موٹیویشن مل جاتی ہے. ایک بڑی مشہور سی چیز ہے, سب کو تو پتہ چل ہی گیا ہے, 1997 میں میں نے 1992 سے کمپیوٹر سیکھا تھا, لیکن 1997 میں نے اپنے بزنس شروع کیا تھا, اور بالکل آڈ بزنس تھا, کمپیوٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. میری ٹائرز کی شاپ تھی اور میں پنکچر لگاتا تھا. تو میں نے کام کو کبھی برا نہیں سمجھا, حلال کمانا تھا, یہ میرا ٹارگیٹ تھا بس. میں سب سے یہ کہوں گا یار حلال کریں, حلال میں جو ہے برکت ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سر عمران صاحب, اور انتہائی انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ بتائی کہ 92 میں انہوں نے کمپیوٹر سیکھا, اور اس کے بعد 97 میں انہوں نے ٹائر پنکچرز کی شاپ اوپن کی, اس کا بزنس کا آغاز کیا جو کہ بالکل ان کی فیلڈ سے علیحدہ تھا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت چونکہ کوئی ایسے ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا, تو یہ جو اولڈ بک شاپس ہیں وہاں سے یہ کتابیں خرید کر پڑھا کرتے تھے. اور پھر آج یہ وقت ہے کہ 2020 میں عمران دینا صاحب آن لائن کلاسز سے جو طالب علم ہیں ان کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کے طالب علم اس قدر بلیسڈ ہیں کہ انہیں گھر میں ایئر کنڈیشن میں اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ایچ اینڈ ایوری تھنگ اویلیبل ہوتی ہے. بس انہوں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے, اور محنت یہی ہے کہ انہوں نے آنا ہے اور آن لائن کمپیوٹر کو اوپن کر کے وہاں سے لیکچر سننے ہیں. اور جو بحث ڈیجیٹل میڈیا پر بیننگ کے حوالے سے ہو رہی ہے, اس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ ڈیجیٹل میڈیا اس وقت دور حاضر کی ضرورت ہے, اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ڈیجیٹل میڈیا کا پروڈکٹیو اور پازیٹیو استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے ایک بڑی اچھی اگزامپل دی اور بتایا کہ اگر کسی بھی لائبریری میں 1-2 کتاب خراب ہے تو آپ اس کتاب کو علیحدہ کر دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پوری ہی پوری لائبریری کو تالا لگا دیں. یوٹیوب اور دیگر ڈیجیٹل میڈیا جہاں پر بہت ساری انفارمیشن دے رہے ہیں, وہیں پر بہت سارے پاکستانی اس سے روزانہ کی بنا پر ارننگ بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے
چولہے جل رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں, لہٰذا کسی بھی چیز کو بین کرنا اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. کیمرہ مین راجن دیم کے ساتھ اردو پوائنٹ سے زہیب منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.